فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے پہلے 3 لفظ تلاوت کیے، محمد رسول اللہ، اور یہی الفاظ ہمارے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جملے کی اہمیت اور اس کے اندر بیان ہونے والا مضمون، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کے بولیے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ جز دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دعویٰ ہمیشہ دلیل کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا گیا۔ دعوے کی سچائی، دعوے کی مضبوطی اور دعوے کی قبولیت کا انحصار دلیل کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ دلیل جتنی مضبوط ہوگی، دعویٰ اتنا ہی مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنا ہونا اور اپنا ایک ہونا، اس بیان کو اسلام کے لیے کلمہ اسلام میں دعویٰ رکھا ہے کہ میں ہوں اور ایک ہوں۔ بولیے کیا؟ میں ہوں اور ایک ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہونا اور اس کا ایک ہونا یہ دعویٰ ہے۔ تو دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا، دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا، وہ دلیل کو چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، میں ہوں اور میں ایک ہوں اور میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو ہوا دعویٰ۔ اور محمد الرسول اللہ، پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تو دعویٰ ہوا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے دعوے کی دلیل محمد ہے۔ اللہ کے دعوے کی بولیے دلیل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو توحید دعویٰ ہو گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آقا علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے۔ تو رسالت توحید کی دلیل ہو گئی۔ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اگر بات کریں ذات کی، تو اللہ کا وجود اللہ، وجود باری تعالی دعویٰ ہے، اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل۔ اور اگر بات کریں
مضمون کی تو توحید دعویٰ ہے اور رسالت اس کی دلیل ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی سمت اور کسی بھی جہت سے دلیل میں کوئی کمزوری نکالے گا، دلیل میں کوئی نقص نکالے گا، دلیل میں کوئی کمی اور کوئی کجی بیان کرے گا، تو اس نادان کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ سارا اعتراض دلیل کی کمی، کجی اور نقص کا دلیل پر نہیں آ رہا، دعوے پر جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ میں کھلی بات کر رہا ہوں، خواہ کوئی چاہے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کی دلیل ہے، اب کوئی چاہے تو محمد کے حسن میں کمی کر لے، معاذ اللہ، کوئی چاہے محمد کے علم کی کمی بیان کر دے، کوئی چاہے محمد کے تصرف اور اختیار میں کمی کر دے، کوئی چاہے محمد کی حیات اور زندگی کے اعلیٰ پن میں کمی کر دے، کوئی چاہے محمد کے تبسل میں کمی کر دے، کوئی چاہے حضور کی شفاعت میں کمی کر دے، کوئی چاہے حضور کے فیض و برکت میں کمی کر دے۔ کسی لحاظ سے جو شخص آقا علیہ السلام کی ذات میں، اوصاف میں، کمال میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کسی خیال سے بھی نکالنا چاہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کمی محمد کی ذات میں نہیں، خدا میں نکال رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے سمجھیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دعویٰ بنایا ہی نہیں ہے، تو حضور کا کیا بگڑے گا، حضور کا کیا جائے گا؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور تو دعویٰ ہی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دعویٰ ہی نہیں ہے، تو جس نے حضور پر انگلی یا کوئی حرف اٹھایا اس سے حضور کی ذات کا تو بگڑا ہی کچھ نہیں۔ قربان جائیں اس کے پیار پر، قربان جائیں اس کے پیار پر، اس لیے کہ ہمیشہ نفع نقصان دعوے کا ہوتا ہے، دلیل کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دلیل کوئی قبول کر لے تو دعویٰ قبول، کوئی دلیل کو نہ مانے تو دعویٰ نامقبول۔ اس نے محبوب کو دلیل کا درجہ دیا ہے، دعویٰ کا درجہ نہیں دیا، تاکہ جو کوئی اس کے محبوب کے خلاف بات کرے اس کی بات اس کے دعوے کے خلاف جائے، اور محبوب کی ذات ہمیشہ محفوظ رہے، ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے الوہیت میں اور رسالت میں، یعنی اپنی ذات میں اور حضور علیہ السلام کی ذات میں دو طرفہ تعلق رکھا ہے۔ کیا؟ دو طرفہ۔ جب اپنے کسی کمال کو دعویٰ بنائے، وہ تھا ذات کا معاملہ۔ اب اللہ اگر اپنے کمال کو، اس کا کمال الوہیت ہے، اپنے کمال کو دعویٰ بنائے، اپنے کمال کا دعویٰ کرے، تو دلیل کمال مصطفیٰ کو بناتا ہے۔ اور اگر کبھی کمال مصطفیٰ کا دعویٰ کرے، اور وہ بھی وہ کرتا ہے، کمال مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو دلیل خود کو بناتا ہے۔ اپنے کمال کا دعویٰ کرے تو حضور کے کمال کو، اپنی خوبی کا دعویٰ کرے تو حضور کی خوبی اور حضور کے حسن اور حضور کی عظمت کو دلیل بناتا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان کرے، دعویٰ کرے، تو اپنی عظمت کو دلیل بناتا ہے۔ تو کبھی دعویٰ بن کر مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے، کبھی دلیل بن کر شان مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا معراج
حضور کا کمال تھا، معراج بولیے حضور کا کمال تھا، دعویٰ بھی معراج کا تھا، عظمت حضور کی تھی، حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، اور عرش معلیٰ سے قاب قوسین او ادنیٰ تک جانا اور پلٹ کے آنا ایک رات میں، اتنا بڑا دعویٰ تھا۔ یہ کمال مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا دعویٰ تھا، مگر اللہ رب العزت نے یہ جانتے ہوئے کہ اس پر کافر انگلی اٹھائیں گے، مخالف اعتراض کریں گے، زبانیں کھولیں گے، تو محبوب کو ان کی زبانوں سے بچانے کے لیے دعویٰ کمال مصطفیٰ کا کیا، مگر عنوان اپنی ذات کی دلیل کا رکھا، دلیل خود کو بنایا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مقرب بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ابو جہل تڑپ اٹھا، ابو جہل، ابو لہب، کفار، مشرکین، قریش مکہ، منکرین، سرداران قریش انگلیاں اٹھانے لگے، اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، صحابہ کے پاس گئے، مومنین کے پاس گئے، جو قبول اسلام کر چکے تھے ان کے پاس گئے، دیکھو تمہارے صاحب نے، تمہارے پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات وہاں تک ہو کے آ گیا، بھلا یہ بات عقل ماننے والی؟ یہ باتیں ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کی، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کی۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں راتوں رات گیا عرش معلیٰ تک واپس آیا، فرمایا میں نے تو نہیں کہا کہ میں راتوں رات گیا اور آیا، تو ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ تو اس سے پوچھیں، آیت یہ آئی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کہتا ہے میں لے گیا۔ اعتراض کرنے والوں میرے مصطفیٰ پر اعتراض تب کرتے اگر مصطفیٰ فرماتا کہ میں گیا، مصطفیٰ نے تو کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو اب میرے لے جانے پر کریں، مصطفیٰ کے جانے پر نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے جانے پر اعتراض نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ مجھ پر کرے کہ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں، میں بولیے لے جا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اعتراض کرنا ہے اس سفر پر تو میرے لے جانے کی طاقت کا انکار کر دو، اور اگر لے جانے کی طاقت پر تمہارا ایمان ہے تو مصطفیٰ کے جانے کو از خود مان لو۔ تو بنیادی بات جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے حبیب کا دفاع کیا ہے، کبھی خود دعویٰ بنا تو مصطفیٰ کو دلیل بنا دیا، کبھی حضور کی شان کا دعویٰ کیا تو اپنی طاقت اور عظمت کو دلیل بنا دیا۔ اب کلمہ طیبہ کی نسبت یہ ہے، فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اب اس کی دلیل ہے، کون دلیل ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ یکتا ہے، دلیل محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہو سکے تو حضور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں رہتے، اگر حضور جیسا کوئی اور ہو سکے تو حضور اللہ کے یکتا ہونے کی دلیل نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ یکتا اس لیے ہے کہ اس کی دلیل یکتا ہے، حضور یکتا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کی رسالت کو اللہ نے اپنی الوہیت پر دلیل بنایا ہے، یہ نسبت قائم کی۔ اب
یہ بات سمجھ لیں، دعویٰ اس کا موضوع ہے ایمان بالغیب۔ دعویٰ تو اللہ کے ہونے کا ہے، اور اللہ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ تخیل کر سکتا ہے، نہ کسی کے فکر اور خیال میں اللہ آ سکتا ہے۔ اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ جس دعوے کی صداقت پرکھنے کے لیے خود اس کو دیکھنا سمجھنا بھی محال، ناممکن ہے۔ اپنا دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں اور ایک ہوں۔ اب دلیل اس نے عالم محسوسات میں رکھی۔ جن لوگوں کو جس دنیا سے یہ دعویٰ منوانا ہے، دلیل اس دنیا میں بھیجی تاکہ اس دنیا کو نظر آئے، اس دنیا کو نظر آئے، وہ اس کو دیکھ سکیں، اس کو سن سکیں، اس کے سانس کی خوشبو اور مہک کو سونگھ سکیں، اس کے جسم کے مس کو، نرمی کو، لطافت کو چھو سکیں، اس کی کیفیات کو پا سکیں، اس کے تصرفات کا ادراک کر سکیں، اس کے اعمال اور احوال کا جائزہ لے سکیں، اس کا چلنا پھرنا، حسن سراپا، ہر شے صبح و شام لمحہ لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، تبھی جا کر وہ دلیل کو پرکھ سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ اب جو بات اگلی سمجھنے والی وہ یہ کہ اس دلیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، ایک ترتیب رکھی۔ محمد الرسول اللہ اس کی ایک ترتیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات اپنی انگشت مبارک، اس میں جو انگوٹھی تھی اس میں ثبت کروا رکھے تھے۔ جب بھی کوئی مہر لگاتے تو وہ نگینہ تھا، پتھر تھا، اس سے مہر لگ جاتی، محمد رسول اللہ لکھا جاتا۔ اور آپ اس مہر کے نقش اور فوٹو دیکھتے ہیں آج، اس کی ترتیب عمودی تھی، اس کی ترتیب عمودی تھی، افقی نہیں تھی۔ ترتیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس طرح دائیں سے بائیں، جیسے کتابوں پر کاپیوں پر آپ لکھائی کرتے ہیں، اردو میں عربی میں لکھائی کریں تو دائیں طرف سے بائیں طرف کو جاتی، انگلش میں لکھائی کریں تو بائیں طرف سے دائیں طرف جاتی ہے۔ تو دائیں سے کریں یا بائیں سے شروع کریں، یہ جو ترتیب ہے اس کو ہاریزونٹل کہتے ہیں، یہ افقی ترتیب ہے، لکھائی یوں ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی خاص ہے، ترتیب لکھائی کی افقی ہوتی ہے اس ترتیب سے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ لکھایا ہوا تھا، اور یہ اس وقت بھی لکھائی عرب میں، اس وقت بھی لکھائی افقی ترتیب سے ہی ہوتی تھی۔ نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، رسم الخط مختلف تھا، مگر ترتیب عربی زبان کی لکھائی کی افقی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسے لکھی جاتی تھی جیسے ہم لکھتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ لکھوا رکھا تھا۔ وہ مروج ترتیب سے ہٹ کر عمودی ترتیب سے لکھا رکھا تھا، محمد نیچے، رسول اوپر، لفظ اللہ سب سے اوپر، یہ ترتیب تھی اوپر کی طرف۔ بات کی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ افقی ترتیب سے ہٹ کر عمودی ترتیب، اس طرح محمد الرسول اللہ اس ترتیب سے لکھا رکھا تھا، اور یہ رواج سے ہٹ کر تھا، لکھائی کے رواج سے ہٹ کر تھا۔ اب اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے آگے پھر اگلی بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو عمودی ترتیب ہے، اس عمودی ترتیب کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ ہے نیچے سے اوپر، اور دوسرا رخ ہے اوپر سے نیچے۔ نیچے سے اوپر جانا
یہ عروجی رخ کہلاتا ہے. کیا بولیے؟ عروجی، معراج، اوپر جانا، عروج. اور اوپر سے نیچے آنا یہ نزولی رخ کہلاتا ہے. نزول، نیچے آنا. عمودی ترتیب کے دو رخ ہیں، نیچے سے پڑھیں اوپر کی طرف تو عروجی رخ، اوپر سے پڑھیں نیچے کی طرف تو نزولی رخ. بس یہاں تک بات سمجھانی تھی. اب اس کا اطلاق کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس ترتیب سے اسم پاک اور محمد رسول اللہ لکھوایا وہ اتفاق نہیں تھا، وہ ایک اتفاق نہیں تھا، وہ امت کو تعلیم تھی. وہ ایک اصول تھا جو ہر کاغذ پہ نقش کرتے تھے تاکہ قیامت تک محمد رسول اللہ یہ ترتیب ایک اصولی نقش کے طور پر میری امت کے سامنے موجود رہے. اس کے اندر ایک تعلیم تھی، اس کے اندر ایک پیغام تھا. وہ تعلیم، وہ درس اور پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں، تم زمین میں، دنیا میں ہو، رسول تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تمہیں اللہ سے شناسا کر دے. رسول اس لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے آگاہ کرے، اللہ کی معرفت دے، تمہیں اللہ کی بندگی عطا کرے، گمراہی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے، اللہ تک رسائی دے. رسول اس لیے آتا ہے. اب یہ رسول آئے، اب تم اللہ تک رسائی چاہتے ہو تو رسائی کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا عروجی ترتیب میں اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے پہلے محمد ہے، اس کے بعد رسول. رسول اس کا منصب ہے، محمد اس ذات کا نام ہے. جب لفظ محمد بولا جائے گا تو اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہوگی، ذات مصطفیٰ حضور کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. جب لفظ رسول بولا جائے گا تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کا عہدہ و منصب ہوگا کہ تقرری کس منصب پر ہے، منصب ہوگا اور اس منصب سے دین کی تعلیمات ملیں گی. اس کے اوپر لفظ اللہ ہے. فرمایا جو شخص مجھ تک رسائی چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ کی عمودی ترتیب یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جس کو بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے اس کے لیے لازم ہے اور اس کا سفر فقط اتنا ہے کہ وہ دہلیز محمد تک پہنچے. تمہارا سفر ختم. دیکھو تم ہو اس دنیا میں، افقی دنیا میں رہنے والے، تم اوپر جانے والے نہیں ہو، تم اوپر جانے والے نہیں ہو، تم افقی دنیا میں ہو، تم ہاریزانٹل دنیا میں ہو، اس دنیا میں رہتے ہو، استوا میں رہتے ہو، ارتقاء میں نہیں ہو، تم استوا میں دنیا میں رہتے ہو. لہذا تم میں سے جو اللہ تک پہنچنا چاہے اس کا سفر فقط یہ ہے کہ محمد تک پہنچے. بس بس ختم. جو اللہ کو جاننا چاہے اس کا سفر فقط یہ ہے کہ محمد کو جاننے کی کوشش کرے. جو اللہ کو پہچاننا چاہے، اللہ تو تمہاری پہچان میں آ ہی نہیں سکتا، یہ خطا کبھی نہ کرنا. اللہ کی قربت میں چاہنے والوں، اللہ کے قریب تم تو جا ہی نہیں سکتے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ ان یکلمہ اللہ. آیت کہتی ہے کہ اس سے اللہ کلام کرے. اللہ نے یہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یوں فرمائے کہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے. چاہیے تو یوں تھا نا
کہ کہا جاتا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے. یہ چاہیے تھا نا. اللہ نے یوں بھی نہیں فرمایا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے. اللہ سے کلام کر سکے یہ مجال نہ ہونے کے بعد میں بھی ذکر نہیں ہے اس کا، بلکہ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. کسی بشر کی یہ مجال نہیں، طاقت نہیں، حیثیت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. بشر تو کیا کلام کرے گا اللہ سے؟ اللہ اس سے کلام نہیں کرتا. تو فرمایا جب اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کر سکتا تو تم اسے جان کیا سکتے ہو، اسے پہچان کیا سکتے ہو، اس کی بارگاہ قربت میں کہاں جا سکتے ہو، اس کے انوار توحید کو جذب کیسے کر سکتے ہو، اس کی معرفت تمہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلا تم کیا لگے اور بارگاہ خدا کیا لگے؟ تو باری تعالی جب ہم کیا لگیں اور بارگاہ خدا کیا لگیں تو پھر کریں کیا؟ پہنچنا تو تیری بارگاہ میں ہے، کیا کریں؟ فرمایا سن لو، صرف تمہارا ایک کام ہے اور بڑھنے کی کبھی کوشش نہ کرنا. تمہارا ایک کام ہے، محمد رسول اللہ. تم اگر مجھ تک آنا چاہو تو اپنا سفر ختم کر دو مصطفیٰ کے قدموں تک، دہلیز مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ. تمہارا کام مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. یہ مصطفیٰ کا کام ہے، جس کو چاہے پہنچا دے. تمہارا کام مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے، پھر آگے ان کی مرضی. جس کو چاہیں راستے تک پہنچا دیں، جسے چاہیں توڑ پہنچا دیں. وہ مالک ہے، آگے ان کا کام ہے. یہ چناؤ ان کی مرضی ہے، آگے تمہارا کوئی حق نہیں ہے. بس تمہاری معراج یہ ہو گئی کہ تم دہلیز مصطفیٰ تک جا پہنچے. آگے پھر ان کی مرضی ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضور تک جا پہنچو اور تمہارا دین بس محمد ہے. یہ بات پلے باندھ لو، میں بڑی ذمہ داری سے سند کے ساتھ کہتا ہوں. زمانے گزر جائیں گے، اس کو کوئی رد نہ کر سکے گا. زمانے گزرتے رہیں گے، لوگ پیدا ہوں گے، آئیں گے، مریں گے، جائیں گے، ہنگامے کریں گے، شور مچائیں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم میری بات کو رد کوئی نہ کر سکے گا. کیا کہ دین، کیا بات دین فقط محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بقایا سب کچھ محمد کی خیرات ہے، بقایا سب کچھ حضور کی خیرات ہے. جس کو جتنا دے دیا دے دیا، جس کو جہاں تک پہنچا دیا پہنچا دیا، جس کو چن لیا، جس کو چھوڑ دیا، جس کا انتخاب کر لیا، جس سے منہ پھیر لیا، جیسے کرتے گئے وہ بنتا گیا. ہمارا دین اور ایمان فقط محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ترتیب عمودی میں عروجی جہت. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے اور وہ سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت بناتے ہیں، مگر سیدھا حضور کی تعلیمات سے نسبت بناتے ہیں. سیرت سے، تعلیمات سے، دین سے، قرآن سے، سنت سے، فرمان سے، احکام سے، شریعت سے. وہ حضور کی شریعت سے، سنت سے، دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو قدم بڑھاتے ہیں، چھلانگ لگا کے سیدھا شریعت سے جڑتے ہیں، سیدھا شریعت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اس مغالطے کو بدور کر دوں نادانوں، شریعت ابھی دوسرے درجے میں پڑی ہے، پہلے محمد کی ذات ہے. شریعت رسول سے پھوٹی ہے. شریعت کہاں سے پھوٹی؟ رسول سے پھوٹی. شریعت کہاں سے پھوٹی؟ رسول سے. تو رسول پہلے یا محمد پہلے؟ بولیے نا، محمد پہلے. ذات پہلے ہوتی ہے
منصب بعد میں ہوتا ہے۔ آپ صدر بن گئے، پاکستان کا ایک شخص صدر بن گیا، تو صدر کا منصب پہلے آتا ہے یا اس کی ذات پہلے ہوتی؟ ایک زینت القراء ہو گئے تو زینت القراء کا عہدہ اور منصب پہلے آ گیا یا ان کی شخصیت پہلے ہو گئی؟ جی، آپ ہیڈ ماسٹر ہو گئے، میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی مثال دے رہا ہوں، تو ہیڈ ماسٹر پہلے ہو گیا یا ملک محمد علی پہلے ہو گیا؟ ساری سمجھ آ گئی نا؟ اب اپنے اوپر بھی چڑھا لو یہ ساری مثالیں تاکہ آپ بھی سارے ہی خوش ہو جائیں۔ ہمیشہ عہدہ اور منصب بعد میں عطا ہوتا ہے، ذات پہلے ہوتی۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ گئے تو اب آ جائیں پھر اصل منزل کی طرف۔ محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے، رسول حضور کا عہدہ و منصب ہے۔ رسول آقا علیہ السلام کا عہدہ و منصب ہے، شریعت، سنت، قرآن، حدیث، احکام، تعلیمات، سب کچھ منصب رسالت سے پھوٹے ہیں۔ یہ سب کچھ منصب رسالت سے پھوٹے ہیں۔ اب میری بات سمجھیں، اگر رسول نہ ہوتے تو شریعت ملتی؟ اسلام، قرآن، شریعت، احکام جو کچھ ملا حضور کے منصب رسالت سے ملا۔ اور اب سنیں، ہمیں اسلام کا جو کچھ ملا ذرا ترتیب کو سمجھیں، وہ حضور کی رسالت سے ملا، اور رسالت حضور سیدنا محمد مصطفیٰ کو ملی۔ محمد مصطفیٰ اللہ کی خلق اول پہلے تھے، اور حضور کے وجود پر تاج رسالت رکھا گیا۔ محمد مصطفیٰ کی ذات کو رسالت ملی، اور رسالت کے چشمے سے سارا دین ملا۔ ہم اگر براہ راست حضور سے نسبت کا نام یہ رکھیں کہ حضور سے دین کا تعلق، شریعت کا تعلق، سنت کا تعلق، اتباع کا تعلق، اسلام کی تعلیمات کا تعلق، ارے نادانوں، یہ سب کچھ تیسرے درجے پر آ رہا ہے۔ یہ سارا فیض ہے رسالت محمدی کا۔ رسالت منصب ہے ذات محمدی کی۔ تم دو سیڑھیاں چھوڑ کر تیسری پر کیسے جاتے ہو؟ پہلے محمد کی ذات کی غلامی میں آؤ، محمد کی ذات سے محبت پیدا کرو، محمد کی ذات سے جڑو، محمد کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ محمد کی ذات سے جو جڑ جائے گا وہ فنا سے رسول ہوگا، وہ رسول کا ہوگا۔ جسے رسالت تک ملے گا اسے شریعت ملے گی۔ اور اگلی بات سمجھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ذات سے تعلق کیا ہوتا ہے، اور منصب ہو گیا رسالت۔ رسالت نے تعلیمات دی، تو تعلیمات سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ دونوں سے تعلقوں کی ایک اپنی اپنی نوعیت ہوتی۔ اتباع اور پیروی یہ تعلیمات سے ہوتی، یہ اسوہ سے ہوتی۔ کسی کی پیروی کرنا یہ اسوہ سے، اطاعت کرنا حکم سے، اتباع کرنا سیرت کی، یہ اطاعت اور اتباع، پیروی اور عمل یہ تعلیمات کا ہوتا ہے۔ ذات سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ ذات سے تعلق فقط دو ہوتے ہیں، محبت اور ادب۔ ذات سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ بولیے، محبت اور ادب۔ ماں باپ کسی کے برے بھی ہوں، ذاتی عمل میں اچھے نہ بھی ہوں، کیا ذاتی عمل میں اچھے نہ بھی ہوں، اور بچہ نیک اور صالح ہو جائے، خوشبخت ہو جائے، تو ماں باپ کے طور طریقوں پر تو عمل نہیں کرے گا، مگر ماں باپ کی محبت اور ادب کرے گا۔ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا بھی ادب ہے، کیونکہ ادب صرف ماں باپ کی ذات کا ہے، ان کے عمل اور عقیدے کا نہیں ہے۔ فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر کافر اور مشرک بھی ماں باپ ہیں
تو اولاد کو انہیں بھی اف کہنے کی اجازت نہیں۔ عقیدہ شرک ہے، عقیدہ کفر ہے، ان کا کفر و شرک دیکھ پر بھی ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتا۔ میری اس بات کو سمجھیں، جہاں جہنم میں رہے ہیں، دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، کفر و شرک ہے ماں باپ، مگر کافر مشرک ماں باپ کو بھی اولاد اف نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ ادب ذات کا ہے۔ ماں باپ اپنے عمل میں جیسے بھی ہو، وہ بات کا معاملہ ہے، ادب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، ادب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اسی طرح ذات کی محبت اور ذات کا ادب مقدم ہوتا ہے۔ پھر اگر تعلیمات اچھی ہوں تو پھر تعلیمات کی پیروی ہوتی ہے۔ جب آپ پیغمبر کی ذات سے تعلق جوڑتے ہیں تو چونکہ ذات تعلیمات پر مقدم ہے، ذات پہلے ہے اور تعلیمات بعد میں ہے، لہذا ذات سے تعلق تعلیمات سے تعلق پر مقدم ہوگا۔ ذات سے تعلق ہے محبت اور ادب والا، اور تعلیمات سے تعلق ہے اطاعت اور اتباع والا۔ اس لیے دین کا نچوڑ یہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی محبت و ادب، پھر مصطفیٰ کی اطاعت و اتباع۔ اس ترتیب سے جوڑو گے تو دین ملے گا۔ پھر یہ ترتیب بنی محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضور کی ذات کے ہو جاؤ، حضور کی ذات کے ہو جاؤ، اپنی ذات حضور کی ذات میں فنا کر دو، اپنا ہونا حضور کے ہونے میں فنا کر دو، اپنی چاہتیں حضور کی چاہت میں فنا کر دو، اپنی محبتیں حضور کی محبت میں فنا کر دو، سارے ادب حضور کے ادب میں فنا کر دو۔ آقا علیہ السلام کی ذات سے اس طرح جڑ جاؤ، پھر حضور آپ کو اپنی رسالت کے دائرے میں لے آئیں گے، فیض رسالت عطا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے اللہ اپنا نام مقام توحید، انوار توحید، آفتاب توحید کو سب سے اوپر رکھا ہے، بتانے کے لیے اس کے نیچے دو چھتیں رکھی ہیں، دو پردے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کے نیچے ایک پردہ رسالت ہے، ایک پردہ ذات محمد ہے، بتانے کے لیے کہ لوگو تم تو عام جون جولائی اگست کا مہینہ آ جائے تو یہ میرے پیدا کیے ہوئے چھوٹے سے سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، اور میرے آفتاب توحید اگر وہ چمک اٹھا اور بے حجاب اس کی کرنیں تم پر پر کری تو مجھے اپنی عزت کی قسم اس کائنات میں بچے گا کوئی نہیں۔ اللہ کے آفتاب توحید کی کوئی کرنیں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو توحید ہم سے برداشت ہو رہی ہے یہ صدقہ پردہ رسالت ہے۔ گرمی جب دھوپ سخت ہو اور بادل آ جائیں نا، دھوپ سخت ہو، کڑاکے کی دھوپ ہو، بادل آ جائیں تو جان میں جان آ جاتی ہے، سایہ آ جاتا ہے نا۔ تو رب کائنات کی توحید کے انوار و تجلیات میں اور اس کی توحید کی تپش اور تمازت میں اللہ پاک نے حضور کی رسالت کو سایہ دار بادل بنا دیا ہے اور ہمیں حضور کی رسالت کے سائے میں رکھا ہے۔ تو انوار توحید، انوار توحید اس کی تپش سے بچانے کے لیے ابر رسالت ہے، اور پھر رسالت کا فیض اور تعلیمات کا بوجھ اگر اس میں کوئی لڑکھڑا جائے تو پھر حضور کی ذات کی اپنی کملی ہے، وہ پھر اس کملی میں چھپا لیتے ہیں، عصیان عاصیوں کو کملی میں چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی ذات سے جڑو تاکہ تمہیں فیضان رسالت ملے، اور فیضان رسالت پاؤ گے تو انوار توحید میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ یہ ترتیب ہے عروجی، نیچے سے اوپر، کہ کوئی اللہ تک نہیں جا سکتا، بس جو جا سکتا ہے وہ بارگاہ محمد تک۔ آگے جو گئے، جو بھی گئے، ان کو جہاں تک حضور نے پکڑ کے پہنچا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے پکڑ کے جہاں تک پہنچا دیا، وہ حضور کے پہنچائے سے گئے، بس۔
خود کوئی نہیں گیا. بولیے خود، بولیے خود، خود تنہا ایک ہی ہستی گئی اور اس کو محمد کہتے ہیں. جہاں جبرائیل بھی رہ گئے، ملائک بھی رہ گئے، عالم نور بھی رہ گیا، عرش بھی رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی رہ گیا. اب آگے تنہا حضور گئے، رف رف پہ گئے. اور ایک وہ مقام آیا کہ رف رف بھی نہ جا سکا، پھر بکہ نور لے گیا، پھر وہ خاص نور کا حالہ. ایک مقام آیا کہ نور بھی نہ جا سکا. لوگ تو نور اور بشر کے جھگڑے میں پھرتے ہیں، نور اور بشر کے جھگڑے میں پھرتے ہیں. بشر تو گرد راہ بن کے، بشریت تو گرد راہ بن کے رہ گئی تھی. وہ تو عالم نور کا سفر طے کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب نور بھی رہ گئے اور نور بھی نہ جا سکا. تو جب بکہ نور بھی ختم ہوا اور قاب قوسین او ادنا کا مقام آیا، تو آقا علیہ السلام اس مقام پہ حضور تنہا تھے، ادھر رب یکتا تھا. بس دو یکتا تھے، کوئی تیسرا نہ تھا. تو اس لیے حضور گئے، اللہ لے گیا. مگر اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی گیا ہے، بس اس کو جتنا حضور نے پکڑ کے پہنچا دیا وہی گیا. اللہ تک اور نہ کوئی گیا نہ جا سکتا ہے. اب محمد الرسول اللہ، اس کی ترتیب نزولی ہے، اوپر سے نیچے آنا. یہ ہماری بات تھی، یہ ہماری بات تھی. اب اس کی بات بھی پوچھتے ہیں باری تعالیٰ. کوئی اپنی بات بھی سنا، تیرا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھ گئے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے. اس نے فرمایا میرا طریقہ بھی وہی ہے، صرف ترتیب میں جہت کا فرق ہے. تمہاری عروجی ہے، میری نزولی ہے. میں اوپر ہوں، درمیان میں رسالت کا واسطہ ہے، نیچے ذات محمدی ہے. اور میرا طریقہ بھی یہ ہے کہ میں تم میں سے کسی سے اس کائنات کی تاریخ میں سوائے نبی اور رسول کے واسطے کے میں نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا. اور ایک لطیف بات بتاؤں، میں نے جملہ بولا کہ سوائے نبی اور رسول کے واسطے سے اللہ نے کبھی کسی سے کلام، اور اس کے کلام کا لطف یہ ہے کہ جس سے کر لے وہی نبی ہو جائے. اس کے کلام کا لطف یہ ہے کہ جس سے کر لے وہی نبی ہو جائے. تو گویا وہ جس سے کلام کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. اور پھر آگے بندوں سے نبی کلام کرتا ہے، اللہ کلام نہیں کرتا. تو فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب اپنے بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو بندوں کے کلام کی خاطر میں نبی سے کلام کرتا ہوں، اور نبی میرے بہاف پر، میری طرف سے، میرا نمائندہ بن کر نبی تم سے کلام کرتا ہے. تو فرمایا میرا طریقہ تو سمجھ لو کہ جب میں نبی کے واسطے کے بغیر رب ہو کر تم سے کلام نہیں کرتا تو تم بندے ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر مجھ سے کس طرح ہم کلام ہوتے ہو. اور یہ نکتہ سمجھیں. ایک اگلی بات، اس بات کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں. بھاری بات ہے، جملہ بھاری ہوگا، گھبرانا نہیں، سند کے ساتھ کہتا ہوں. ابھی ایک سے آگے چل رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نبی سے کلام کرتا ہوں اور نبی کے ذریعے تم سے بات کرتا ہوں تو بولو نبی میرے اور تمہارے درمیان کیا ہوا؟ آپ میری بات سمجھے نا. فرمایا قل، میرے محبوب فرما دے، هو اللہ احد، کہ میں ایک ہوں. ان سے تو فرما دے کہ میں ایک ہوں. باری تعالیٰ تو خود کیوں نہیں بتا دیتا ان کو کہ میں ایک ہوں؟ تیرے بندے ہیں اور تیرے یکتا ہونے کی بات ہے، بندے بھی تیرے ہیں، تو ان کا خالق و مالک ہے. خود ہر ایک کو بتا دے کہ میں ایک ہوں. ہر کوئی سو کے اٹھے اور اس کے ذہن میں یہ شعور القاء ہو چکا ہو کہ اللہ ایک. اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں؟ وہ ہے یا نہیں؟ قادر ہے. جس کو چاہے براہ راست ہدایت دے دے، قادر ہے یا نہیں؟ جس کو چاہے براہ راست اپنا حکم اور فرمان پہنچا دے، قادر ہے یا نہیں؟
جس کو چاہے اپنی عبادت کرنے کے طریقے براہ راست اس کے ذہن اور شعور میں القاء کر دے. قادر ہے یا نہیں ہے نا؟ 1,24,000 انبیاء کو اتنا بڑا رولا ڈالا واسطوں کا. کیا 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. میں کہہ رہا ہوں جو لوگ واسطے وسیلے کو نہیں مانتے اور اس کو رولا سمجھتے ہیں، اس کو رولا سمجھتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں، حجاب سمجھتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان معاذ اللہ فاصلہ سمجھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس رب نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. چلو کسی ایک امت سے تو اس نے اپنا تعلق بغیر وسیلے کے جوڑا ہوتا، کسی ایک سے جوڑا ہوتا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان گزرے، اس نے گوارا نہیں کیا کہ کسی ایک سے بھی اپنا تعلق جوڑے بغیر واسطہ اور وسیلہ کے. وہ رب ہو کر بندوں سے تعلق رکھتا ہے نبی کے وسیلے سے، درمیان میں وسیلہ نبی کا رکھتا ہے اور نبی کے ذریعے کلام کرتا ہے. تو فرمایا نادانو تم کہتے ہو ہمیں نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں. جب میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اپنے اور تمہارے درمیان میں نبی کو وسیلہ مقرر کرتا ہوں. رب ہو کر وسیلہ بناتا ہے، تم بندے ہو کر وسیلہ نہیں بناتے. حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ وسیلہ اور واسطہ بنانے کا محتاج نہیں ہے. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے. وہ جس سے چاہے بلا واسطہ بلا وسیلہ کلام کر سکے، وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق ہو کر اس نے اپنی اور بندوں کے درمیان وسیلہ مقرر کرنا، اس کو اپنی سنت بنایا ہے، اس کو اپنی سنت بنایا ہے. رب نبی کا وسیلہ اپنی سنت بنائے ہم سے تعلق بنانے کے لیے، اور تم بندے ہو کر رب سے تعلق بنانے کے لیے نبی کا وسیلہ نکالو. اس کا مطلب ہے تم رب کی سنت کو چیلنج کر رہے ہو، رب سے بڑے طاقتور بننے کی کوشش کر رہے ہو کہ رب تو بغیر وسیلے سے تم سے بات نہیں کرتا، اور تم نبی کے وسیلے کے بغیر رب سے بات کرنا چاہتے ہو. تو یہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے. تو بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا سب کچھ، ہمارا مدعا، ہمارا منتہا، ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے تو حضور نے جو جو بتا دیا وہی دین ہو گیا. اب میں ایک اور بات بڑی پختگی سے آپ کو بتا دوں. ممکن ہے چونکہ شاید آپ پہلی بار یہ جملہ سنیں، جو آگے جو بات کہنے والا ہوں، ممکن ہے زندگی میں، پوری زندگی میں یہ جملہ پہلے سنا نہ ہو، اس لیے گھبراہٹ ہوگی. مگر آپ کو کہے کہ گھبراہٹ ہو تو کہنے والے کو ہو، گھبراہٹ نہیں ہونی، پختہ بات ہے اور ٹھوس علمی دلیل کے ساتھ. روئے زمین کا کوئی شخص عرب و عجم کا اس کو ٹھکرا نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا. وہ کیا؟ اب توحید و رسالت کی بات ہو رہی تھی نا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہم توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک ہونا مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے سنا کہ اللہ ایک ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کہہ دیتے دو ہو تو خدا دو ہوتے، مصطفیٰ کہہ دیتے خدا تین ہیں تین ہوتے، مصطفیٰ کہہ دیتے خدا 100 ہیں 100 خداؤں کا ماننا اسلام ہوتا. بات سمجھیں. اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیسے بات کہہ دی، اسی طرح کہہ دی جیسے ایک معنی ہوا ہے، جیسے ایک معنی ہوا ہے. ارے کس کے کہے پر ایک معنی ہوا ہے؟ ہے کوئی شخص دنیا میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کو ایک اللہ کے کہے پر مانا ہوا ہے؟ ہے کوئی جس نے اللہ سے سن کر مانا ہو کہ اللہ ایک ہے؟ کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خود اللہ سے سن کر اس کو ایک مانا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ کافر ہو جائے گا چونکہ دعویٰ نبوت کر رہا ہے، مرتد ہو جائے گا.
ہم نے اسے ایک مانا ہوا ہے. کس کے کہے پر؟ بولو نا، حضور کے کہے پر. اور آگے کوئی دیکھا؟ مزید کچھ دیکھا؟ اور قربان جائیں ان صحابہ کے ایمان پر. آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ دو، ایک رب کو، ایک خدا کو چھوڑ دو، چھوڑتے ہیں؟ بولیے چھوڑیں گے؟ نہیں. بھائی کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، ہر ایک کو اپنا مذہب اور عقیدہ پیارا ہوتا ہے. جیسے ہمیں پیارا ہے نا، ہر ایک کو اپنا عقیدہ پیارا. اب ہندوستان جائیں، وہ گنگا کو رب مانے یا جمنا کو مانے، انہیں کہیں چھوڑ دو، چھوڑتے ہیں؟ گائے کو نہیں چھوڑتے. کیا؟ اسی پر قتل و غارت ہو جاتی ہے. گائے کو نہیں چھوڑتے. ہر ایک کو اپنا عقیدہ پیارا ہوتا. جیسے آپ ایک خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب تھوڑا پیچھے چلیں، 1400 سال. ارے قریش مکہ اور کفار مکہ کے اسی طرح جیسے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی اتنے پختہ عقیدے کے ساتھ، بے شک جھوٹا تھا عقیدہ مگر ان کی پختگی تھی اپنے جھوٹے عقیدے پر. وہ 360 خدا مانتے تھے. لات، منات، حبل، عزا، یہ بارش کا خدا، یہ اولاد کا خدا، یہ جنگ کا خدا، امن کا خدا، رزق کا خدا، سفر کا خدا. ہر کام کے الگ خدا بنا رکھے تھے اور ان کے تھڑے بنا رکھے تھے اور ذبح کرتے تھے. ان کے اوپر جانور ذبح کرتے تھے اور قربانیاں دیتے تھے، منتیں مانتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے. تو ان کا عقیدہ جھوٹا تھا، مگر اگر وہ جھوٹا سمجھتے تو ایسا نہ کرتے. ہر کوئی اپنے عقیدے کو درست سمجھتا ہے. تو ان کے تو 360 خدا تھے اور ان کے ہاں اتنے ہی پیارے تھے جیسے ہمیں اپنا سچا خدا پیارا ہے. میری بات سمجھیں؟ اب جس بات پہ میں تولنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو کہ 360 خدا اور دیکھے بھالے خدا. صبح بھی دیکھتے ہیں، دوپہر کو بھی دیکھتے ہیں، شام کو بھی دیکھتے ہیں، رات دن دیکھتے ہیں، آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. 360 نظر آنے والے خدا ہیں. اور ادھر کوہ صفا پر کھڑے ہو کے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ان سارے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مان لو. اور پوچھتے ہیں وہ ہے کہاں؟ جواب ملتا ہے تم دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک ان دیکھے خدا کو منوا رہے ہیں اور 360 دیکھے بھالے خدا چھوڑا رہے ہیں. تو چھوڑ دیے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، چھوڑ دیے نا. ارے ان کے ایمان پر واری واری جائیں جنہوں نے ایک مصطفیٰ کے کہے پر ان دیکھے ایک خدا کو مان لیا اور 360 خدا چھوڑ لی. آپ ایک خدا نہیں چھوڑنے کو تیار، انہوں نے 360 خدا چھوڑ دیے مصطفیٰ کی ایک زبان سے کہ ایک خدا ہے. اور پھر 1400 سال گزر گئے، آج تک دیکھا ہے؟ بولیے نا. 1400 سال گزر گئے، کسی نے دیکھا آج تک؟ مزہ یہ کہ 14 صدیاں بیت گئیں، دیکھا آج تک نہیں، پر مانے چلے جا رہے ہیں. دیکھا آج تک نہیں، کٹ مرتے آج تک مانے جا رہے ہیں بغیر دیکھے کہ 1400 سال گزر گئے. یہ سارا اتنا بڑا اعتماد بھولے لوگوں کس کی زبان پہ کر رکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کس پر کر رکھا ہے؟ اگر کوئی کہے خدا پر تو بھئی خدائی کا تو موضوع زیر بحث ہے، اس کو تو دیکھا سنا ہی نہیں ہے. اعتماد کس کی زبان پر؟ مصطفیٰ کی زبان پر اعتماد کر رکھا. بس حضور نے کہہ دیا ایک خدا ہے، سارا کچھ چھوڑ دیا. 14 صدیاں بیت گئیں، نہ دیکھا، نہ چھوا، نہ سنا، نہ سمجھا. بس یار نے کہہ دیا ایک ہے، آج تک ایک ہی مانتے چلے آ رہے ہیں. اور اگر وہی یار محبوب جس نے کہا ایک ہے، ایک مان لیا، اگر وہ فرما دیتے دو ہے تو دو نہ مانتے. وہ کہہ دیتے 3 ہیں تو ایک کہہ دیا تو توحید اسلام بن گئی. اگر 3 کہہ دیتے تو تثلیث اسلام ہو جاتی. یہ میرا دعویٰ ہے، قول ہے.
جتنے خدا کہہ دیتے اتنے خدا اسلام ہو جاتا. تو میں نے وہ بات کہی تھی نا کہ اسلام اور دین سارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوہنا سانول مدنی یار، دین سارا حضور کی یاد ہے. ہائے ہائے سونا ساجن مدنی یاد، بس اس کے آگے دین کچھ نہیں، دین سارا اسی میں ہے، باقی سب کچھ اسی سے نکلا ہے. غار ہیرا سے اترے، زبان عربی تھی، روز عربی میں کلام سنتے تھے. اس دن بھی عربی میں آقا علیہ السلام نے باتیں کی، اور ان باتوں میں یہ جملے بھی آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ جواب دیتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے جواب کے طور پہ، نہیں جی ہم نے تو اللہ کو ایک مانا ہے قرآن کے ذریعے کہ قرآن نے کہا هو اللہ احد. اگر کسی کے ذہن میں یہ فطور آ جائے، فطور آ جائے، میں تو چونکہ خدا کا شکر ہے چونکہ اندر پختگی ہے اس لیے کبھی لچک کی بات نہیں کرتا، 2 + 2 = 4 کرتا. جن میں پختگی نہیں ہوتی پھر وہ ڈر ڈر کے ذرا ہلکی پھلکی بات کرتے، پختگی کی بات کرتے. جس کے ذہن میں یہ فطور آ جائے کہ محمد کے کہے پہ نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے کہے پہ مانا ہے، تو آؤ اس فطور کو بھی نکال دو. غار حرا سے آئے، پہلا دن تھا، آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو میں یہ جملے بھی آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو پہلی وحی اتری تھی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج یہ کوئی نئی باتیں ہیں، آج کی گفتگو میں کوئی نئی باتیں ہیں، نئے سے جملے ہیں آقا، کیا ہیں؟ وہ کیا جانے غار حرا اور وحی اور جبرائیل کو، وہ تو 360 بتوں کے پجاری تھے پہلے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو آقا یہ کیا بات ہے، نئی کوئی بات سن رہی. فرمایا یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر فلاں اس مقام تک، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک یہ جو 5 جملے ہیں یہ قرآن ہے. اور بقایا جو آگے پیچھے باتیں کی ہیں وہ میرا کلام ہے، یہ حصہ قرآن ہے. ایک نئی بات سن لی. تو آقا یہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے. بس یہ ہے قرآن کی تعریف. بھئی یہ قرآن بن گیا. سمجھ آئی؟ حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام. نکلا وہ بھی زبان مصطفیٰ سے ہے، نکلی باقی باتیں بھی زبان مصطفیٰ سے ہیں. بس آپ حد مقرر کرتے گئے، بھئی یہاں سے یہاں تک میرا کلام سمجھ لو، یہاں سے یہاں تک خدا کا کلام ہے. بس حضور نے اشارے کر کے حدیں بنا کے جتنا بتا دیا وہی قرآن ہو گیا، باقی حدیث ہو گئی. اس کے سوا کسی کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتا دے. کوئی ثبوت اس کے علاوہ قرآن کے قرآن ہونے کا کسی کے پاس ہے تو بتا دے. ہے؟ آپ نے فرما دیا یہ قرآن. بس کیا فرما دیا؟ تو وہی قرآن ہو گیا. اور یہ بھی سن لیں، ایک لطیف بات بتاؤں. یہ جو فرمایا، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے، یہ جملہ خود قرآن نہیں، یہ حدیث ہے. یہ جملہ کہ یہاں سے یہاں تک یہ قرآن ہے، یہ جملہ خود قرآن نہیں، یہ حدیث ہے. تو ارے قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث مصطفیٰ کا محتاج ہے. قرآن کا قرآن مانا جانا بھی حدیث مصطفیٰ کی زبان کا محتاج ہے. قرآن کو قرآن کس کے کہے سے مانا؟ حضور نے فرما دیا قرآن ہے، وہ قرآن ہو گیا. ارے خدا کو خدا مانا مصطفیٰ کے کہے، قرآن کو قرآن مانا مصطفیٰ کو کہے. اور رب کائنات کہتا ہے بھائی تم نے کوئی چیز ایسی ہے جو میرے مصطفیٰ کے بغیر مانی ہو؟ یہ جو کعبۃ اللہ کی طرف پھرتے ہیں بہت، اور کعبہ ہوتا ہے ہر وقت، تو کعبہ کو کعبہ کس طرح مانا؟ چہرے مصطفیٰ کے صدقے یہ کعبہ بن گیا. رخ یار بیت المقدس کی طرف تھا تو وہی کعبہ تھا.
18 مہینے مدینہ پاک میں آقا نے اس کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھائی. کیا ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسی اس کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے وہ کنڈ کر کے اس کعبے دیر کنڈ کرتے نماز پڑھائی. وہ نمازاں ہوئیاں یا نہیں ہوئیاں؟ جس پاسے یار کنڈ کر لوے وہ کعبہ ہی نہیں رہندا. جس پاسے یار کنڈ کر لوے وہ کعبہ ہی نہیں ہوندا. تے جتھے یار پب دھردا ہائے 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 ہائے. ادھر پشت کر لی تھی 18 مہینے. اور قربان کر جاں ہو جائیں پھر ان صحابہ کی وفاداری اور عاشقی پر. نسلوں سے کعبہ مکہ کے شناسہ تھے، بیت المقدس کو دیکھا ہی نہیں تھا. القدس کو وہ تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا کعبہ. وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے وقت سے چلا آ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ یہ بنایا تھا. تو جو نسل بنی اسماعیل چلے آ رہے تھے، قریش چلے آ رہے تھے، انہوں نے تو بھائی بیت المقدس کو دیکھا ہی نہیں تھا. وہ تو آباء و اجداد سے نسلوں سے اسی کعبے کو جانتے تھے، اسی کے مجاور تھے، اسی کا نظام تھا، اسی کی طرف منہ کرتے تھے. اور جب آقا علیہ السلام 13 برس مکہ میں تھے اعلان نبوت کے بعد، تو چہرہ انور اس کعبے کی طرف کرتے تھے. قبلہ اس وقت بھی بیت المقدس تھا. قبلہ اس وقت بھی بولیے بیت المقدس تھا. مگر آقا علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ہمیشہ ایک سمت سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اس طرف سے کہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا چہرے کے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا. چہرہ انور بیت المقدس کی طرف کرتے، مگر کھڑے اس جگہ پر ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے رہتا، تو دونوں قبلے سامنے ہو جاتے. تو جو کفار مسلمان ہوئے تھے، قریش مسلمان ہوئے تھے، صحابی بن گئے تھے، ان کا پرانا واسطہ جو کعبہ مکہ سے چلا آ رہا تھا سو وہ بھی ان کی لاج بھی رہتی، چونکہ یہ کعبہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف چہرہ بھی ہوتا. تو 13 برس تک تو یہ معاملہ چلا. خاص طور پہ جب معراج کے بعد جب نماز آئی تو جتنا عرصہ پڑھائی نماز اور اس سے پہلے عبادت کی تو طریقہ یہی چلا. جب ہجرت مدینہ ہو گئی اب وہاں دونوں کو ایک سمت رکھنا ممکن نہ تھا. ایک سمجھیں مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف، اور مدینہ درمیان میں تھا. اب آپ بات سمجھے، مدینہ اب یا ادھر منہ ہوتا تو ادھر پشت ہوتی، اگر ادھر منہ ہوتا تو ادھر پشت ہوتی. حکم چونکہ القدس کا تھا، مسجد اقصیٰ کا تھا، قبلہ وہ تھا، لہذا جب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو 1.5 سال نماز کے دوران کعبۃ اللہ جو مکہ کا ہے یہ پشت کے پیچھے رہا. اب بتانا چاہتا ہوں، قربان جائیں ان صحابہ کی وفاداریوں پر. ان کے عقیدے تھے نا، وہ بات سمجھ گئے تھے کہ دین سارا محمد ہے، جو یہ کہے وہی دین ہے. ہم نے دین میں کئی اور نسبتیں گھسیڑ دی ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور کا چہرہ ادھر ہے تو ہمارے آباء و اجداد کا دیا ہوا کعبہ صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ صحیح، مگر یار کا رخ ادھر ہے تو ہمیں کیا غرض. انہوں نے بھی کنڈ کر لی، انہوں نے بھی پشت کر لی. 18 مہینے ان کے منہ بھی ادھر رہے اور ہر کوئی بھول گیا کعبہ مکہ کو. کعبہ مکہ کو ہر کوئی بھول گیا. یہ 18 مہینے بعد کی بات ہے. اسباب جو بنے، یہودیوں کے تانے تھے، جو اسباب تھے، تو آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں کعبہ مکہ کو قبلہ بنا لوں. اللہ کا امر نہیں آیا، یاد اللہ کا امر نہیں، حضور کے دل میں خواہش آئی، دل میں خواہش آئی. کچھ باتیں سنی اور باتیں سن کر دل میں قلب اثر میں خیال آیا کہ اس کو کعبہ بنا لوں، قبلہ بنا لوں کعبہ مکہ کو. اس حال میں
نماز میں کھڑے آرزو شدت اختیار کر گئی، آرزو شدت اختیار کر گئی، اور جب شدت اختیار کر گئی تو اس شدید خواہش کی اس حالت میں آقا نے مکھڑا بار بار اوپر اٹھایا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے حبیب تیرا مکھڑا، آپ کا چہرہ بار بار اوپر پلٹنا دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں تو کیا چاہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب میرا کیا واسطہ ان کعبوں سے، قبلوں سے، میں تو نہ اس کا محتاج نہ اس کا محتاج، یہ تو سب کچھ بنائے تیرے لیے ہے۔ سونیا اگر آپ اس طرف راضی نہیں ادھر راضی ہیں تو تو ادھر میں پھیر لے، میں اسی کو کعبہ بنا دیتا ہوں، جدھر تیرا رخ ہو وہی کعبہ ہوگا، جس پر تو راضی ہو وہی کعبہ ہوگا۔ خیر، اس دوران آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں چہرہ انور پھیر لیا۔ کیا؟ اب جو خاص کیفیت سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں، توجہ کریں۔ اب آپ سمجھ گئے جب نماز شروع کی تھی تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ گویا ادھر بیت المقدس تھا تو ادھر منہ کر کے جماعت شروع ہو گئی نماز، اور کعبہ مکہ کا ادھر تھا، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، اگلی رکعت پہ جب کھڑے ہوئے تو اچانک محبوب اور محب کے درمیان بات تھی، اور ابھی وحی کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ خواہش کیا ہوئی، امر کیا آیا، اور اندر ہی اندر کیا بات ہو گئی۔ یہ تو سلام پھیرتے، بعد میں وحی بتاتے، اعلان کرتے تو کسی کو خبر ہوتی، ابھی تو ہر کوئی حالت نماز میں تھا۔ اچانک سجدے سے جو اٹھے تو دیکھا کہ حضور نے چہرہ انور پھیر کے ادھر منہ کر لیا۔ اب ذرا منظر پہ توجہ کریں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کریں کیا، اور اب یہ ہو سکتا نہیں تھا کہ صحابہ کے چہرے ادھر ہیں، امام سامنے ہوتا ہے، اب امام اگر ادھر پھیر لے تو کیسے شکل بن جاتی؟ بولیے، یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے صفیں چیر دی، ادھر جا کے کھڑے ہو گئے، یہ صحابہ کرام ادھر چلے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے رخ موڑ دیے، آقا پھر آگے ہو گئے، وہ پیچھے ہو گئے۔ نماز میں آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، جس طرح یار کر رہا ہے وہ بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ نماز ہو رہی ہے۔ اور پھر اس مقام پر اللہ پاک نے ایک بات کہی، وہ توجہ طلب ہے مقام، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں سیقول السفہاء میں فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اے میرے حبیب یہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس قبلے کا تعین اور تقرر، وہ جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ کسی اور غرض سے نہیں کیا تھا، ہم نے اس قبلہ کا تقرر کسی اور غرض سے بولیے نہیں کیا تھا، ہم نے یہ قبلہ مقرر ہی صرف آج کی اس گھڑی کے امتحان کے لیے کیا تھا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، ہم نے یہ قبلہ کسی اور غرض، کسی اور مقصد، کسی اور اہمیت کے پیش نظر مقرر نہیں کیا تھا، یہ قبلہ صرف اور صرف اور صرف ایک ہی سبب تھا کہ آج اس گھڑی امتحان لینا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، میرے حبیب اس قبلے کا تقرر صرف اس لیے کیا تھا کہ آج جب یہ گھڑی آئے کہ تیرا رخ ادھر ہو اور تیرے صحابہ کا رخ ادھر کا قبلہ کی طرف ہو، اور دونوں کے رخ جدا ہو، ادھر تو ہو ادھر قبلہ خدا ہو، ادھر تو ہو ادھر قبلہ خدا ہو۔ تو اس گھڑی کے آ جانے پر اب ہم یہ امتحان کریں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون خدا کا قبلہ سنبھالتا ہے، کون مصطفیٰ کا دامن سنبھالتا ہے۔
لنعلم، تاکہ ہم پرکھیں جانچیں۔ آج اس لمحے میں آزمائش کی گھڑی میں سب کو کھڑا کر کے پرکھیں اور جانچیں، محبوب کون اپنا ایمان تیری نسبت سے بچاتا ہے، کون تیری طرف آتا ہے، کون قبلہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ گھڑی مکہ میں ممکن نہ تھی، چونکہ چہرہ مصطفیٰ بھی ادھر تھا، قبلہ خدا بھی ادھر تھا، دونوں ایک سمت تھے، لہذا وہاں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا یہ سچویشن کبھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ 18 ماہ بعد یہ گھڑی اب آئی کہ جب منشاء یار پر حکم آیا اور رخ مصطفیٰ ادھر ہو گیا اور پہلے سے مقرر کیا ہوا قبلہ ادھر رہ گیا۔ اب رب کائنات نے جانچا، اب دیکھتے ہیں کہ کون قبلہ خدا کی طرف جاتا ہے، کون رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑی مشکل گھڑی تھی۔ ایک لمحہ تھا ان کے پاس، ایک لمحہ تھا فیصلہ کرنے کا۔ دو امکان تھے، عقل کہتی تھی بھئی 2 رکعتوں کا ہی معاملہ ہے نا، ساری زندگی پڑھی ہے، جیسے نماز شروع کی تھی پڑھ لو، مکمل کر لو، بعد میں حضور سے پوچھ لیں گے۔ یا جب رخ بدل گئے، چہرے بدل گئے تو نماز توڑ کے حضور سے پوچھ لیں، جب رخ ہی بدل گئے تو آقا سے پوچھ لیں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، پوچھ لیں۔ ایک یہ راستہ تھا، ایک یہ راستہ تھا کہ پوچھ لیں، اور ایک راستہ یہ تھا کہ پوچھنا کاہے کا، پوچھنا کیا ہے، ہمارا اپنا تعلق کسی قبلے اور کعبہ سے ہے ہی کیا؟ ہم کیا جانے کعبے کی سمتیں، اور ہم کیا جانے قبلے کی جہتیں، ہم تو جانے فقط محمد مصطفیٰ کو، جدھر یار ہو وہی کعبہ ہے، جدھر یار ہو وہی قبلہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، ارے ایمان اس کو کہتا ہے کہ پوچھا بھی نہ جائے، پوچھا ہی نہ جائے، پوچھا بھی نہیں آقا کیا کریں، بس جدھر حضور کا رخ مڑ گیا قبلے چھوڑ دیے۔ پہلے 360 خدا چھوڑ آئے تھے، پھر 18 مہینے کعبہ مکہ چھوڑ دیا تھا، آج پھر چہرہ ادھر مڑ گیا تو بیت المقدس کا قبلہ چھوڑ دیا، جدھر نبی گھماتا ہے وہی دین بنتا چلا جاتا ہے، اس طرف پھر گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، آج یہاں ایمان کے معنی آگے سمجھ آئی، ما کان اللہ، اسی مقام پر لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ایمان برباد ہو جائیں، لہذا اللہ نے ان کو توفیق دے دی، الا علی الذین ھدی اللہ، ہدایت دے دی کہ جدھر یار مڑتا ہے ادھر ہی مڑ جاؤ، بس اللہ پاک نے ان کا ایمان بچا لیا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کعبے کا دامن اور غلاف تھامنے سے نہیں بچتا، ایمان مصطفیٰ کے جوڑے تھامنے سے بنتا ہے، ایمان حضور کی نسبت سے بچتا ہے، اور پھر باقی کعبہ ہو یا قرآن ہو یہ سب حضور کی نسبتوں کے اندر آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی نسبتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہی صحابہ کرام کا زندگی بھر کا وتیرہ تھا، زندگی بھر کا ان کا وتیرہ دین میں یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز قصر پڑھتے ہیں اور قصر کا طریقہ تو قرآن میں ہے نہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا ان اللہ ارسل الینا بعث الینا نبیا محمدا ولا نعلم شیئا نفعل کما رأینا یفعل، ہمیں تو اور کچھ نہیں پتا، اللہ نے محمد کو ہمارے پاس بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں ولا نعلم شیئا، بس ہم ایک محمد کو جانتے ہیں اور کسی شے کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم،
جو وہ کرتے جاتے ہیں ہم اسی کو کرتے ہیں، ہمارا تو دین یہی ہے۔ ان کے دین کی پہچان یہ تھی اور ان کے دین کا طریقہ یہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی دین کا معیار تھے، آقا کی ذات ہی دین کا پیمانہ تھی۔ اور اس حد تک یہ تو تھا قبلہ، نماز کے قبلے کا تعین۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت کا تعلق، نسبت اتنی پختہ تھی کہ حالت نماز بھی ان کی حضور کی محبت اور ادب کے ارد گرد گھومتی تھی، ان کی نماز بھی محبت و ادب مصطفیٰ کے گرد گھومتی تھی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا تھا، آقا علیہ السلام ان کی رسائی کروانے گئے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرا دی۔ اب نماز شروع تھی، نماز شروع تھی، دوران نماز فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتخلص فی الصف، نماز کے دوران آقا تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف تک جا پہنچے۔ فصفق الناس، جب لوگوں نے دیکھا آقا علیہ السلام صفوں سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر الٹے ہاتھوں سے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ یہ نماز ہو رہی ہے، نماز، تالیاں بج رہی ہیں ایسے ایسے۔ اب آپ ایمان سے کہیے وہ تالیاں کس لیے بجا رہے تھے؟ بتائیے نا، حضور آ گئے، تالیاں بجا رہے تھے اگلی صف والوں کو پتہ چلے کہ حضور آ گئے ہیں، وہ تالیاں بجاتے تھے کہ اگلوں کو پتہ چلے یارو حضور آ گئے۔ یہ قاری صاحب پڑھتے ہیں کیڑی گل ہے جی؟ ہاں، اگر آپ پڑھتے ہیں حضور آ گئے ہیں تو صحابہ کی تالیاں بھی یہی کہہ رہی تھی، حضور آ گئے ہیں۔ اور آپ جلسے میں پڑھتے ہیں، وہ نماز میں پڑھ رہے تھے، تالیاں بجا رہے ہیں۔ اب نماز کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور دھیان کدھر ہو رہا ہے؟ عبادت خدا کی، دھیان مصطفیٰ کا۔ یہ تھی صحابہ کی نماز، عبادت خدا کی، دھیان مصطفیٰ کا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، حکم کیا ہے؟ حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر آپ آئیں، نماز ہو رہی ہو تو صفیں چیر کر آگے گزرنے کی اجازت بولیے نہیں، آخری صف میں جہاں جگہ ہو آپ کو وہیں پڑھنی۔ اسی طرح ہے نا، کوئی بڑا سے بڑا مفتی اعظم بھی صفیں چیر کے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ نماز میں خلل آ جائے گا، نمازیں ٹوٹ جائیں گی، گناہ ہے۔ اب بات سمجھیں، بڑا خاص نقطہ بتاتا ہوں، اور یہ بات طے ہے کہ جب کوئی صفوں کو چیر کر آگے گزرے گا تو سب کا دھیان صفیں چیر کے گزرنے والے کی طرف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تالیاں تو بجی بعد میں، ذرا پہلے سے شروع کرتے ہیں بات تاکہ حدیث کی شرح آپ کو ابتدا سے سمجھا۔ تالیاں تو بجی بعد میں، آقا علیہ السلام نے جو فتخلص الصف، صفوں کو چیر کر گزرنا شروع کیا، یہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ میری صفیں چیر کے گزرنے سے صحابہ کا دھیان میری طرف ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں تھی کہ نہیں کہ میری طرف دھیان ہوگا؟ تو نماز خدا میں، اللہ کی نماز کے دوران اگر دھیان مصطفیٰ کی طرف ہو جائے اور اس سے نماز میں خلل آتا تو حضور آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے۔ تو مسئلہ نماز کا حضور زیادہ جانتے تھے یا مولوی شولوی زیادہ جانتے ہیں؟ جی بولیے نا، یہ مولوی زیادہ جانتے ہیں مسئلے نماز کے یا تاجدار کائنات جانتے تھے؟ مسئلے بنائے کس نے ہیں؟ یہ مسئلے بنائے کس نے ہیں؟ جی یہ مولوی بنے کیسے ہیں بھئی؟ حضور کا دی، حضور نہ ہوتے تو مولوی کہاں ہوتا؟ مولی ہوتا، ایسے گاجر مولی ہوتے ہیں۔ مولوی کس نے بننا تھا؟ تو حضور کے دین نے، حضور کے قال اللہ و قال رسول کی خیرات نے مولوی بنا دیا نا۔ تو وہ بہتر جانتے ہیں مسئلہ یا آقا بہتر جانتے ہیں؟ آقا نے صفیں چیر دی اور صف در صف، میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں، کوئی یوسف زلیخا کی کتابوں کے قصے نہیں بتا رہا، نہ میں کسے کبھی بتایا کرتا ہوں۔
متفق علیہ حدیث. تو آقا صفیں چیر کر گزرے. اس سے حکم شریعت یہ معلوم ہوا کہ ہر غیر کی طرف اگر دھیان جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر دھیان حالت نماز میں مصطفیٰ کی طرف جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، ٹوٹی ہوئی جڑ جاتی ہے. یہ بات بھی سمجھا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ توجہ الی الغیر ہو جائے، غیر کی طرف دھیان چلا جائے تو نماز ٹوٹتی ہے. ایک تو ہے نا حالت نماز میں ویسے ذہن کا دھیان پھرنا، اس کی بات نہیں، وہ ناقص کرتی ہے نماز کو. دھیان غیر کی طرف جائے تو نماز ناقص ہوتی. اور حضور خود ان کا دھیان کروا رہے ہیں، تو کیا ان کی نماز کو ناقص کروا رہے تھے؟ استغفر اللہ، نہیں، کامل ہو رہی ہے. اگر اگلا مسئلہ، اگر حضور غیر ہوتے تو صفیں چیر کے نہ گزرتے. جو صفیں چیر کے گزر رہے ہیں اور دھیان سب کا حضور کی طرف ہو رہا ہے اور آقا کی طرف دھیان ہو کر بھی نماز ناقص نہیں ہوتی، تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ حضور غیر نہیں ہیں. ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. وہ غیر نہیں ہیں، نہ عین ہیں نہ غیر ہیں. کیا؟ نہ عین ہیں نہ غیر ہیں. تو آقا علیہ السلام صفیں چیر کر گزرے تو صحابہ کرام نے تالیاں بجائیں. اب ایک صف نے تالی بجائی، ذرا سوچیے. پھر اگلی صف سے گزرے تو اگلی صف نے شروع کر دی. پھر تیسری صف والوں نے شروع کر دی. ساری مسجد نبوی کے نمازی جب تالیاں بجانے لگ جائیں، کو سمجھ میں آ رہا ہے نماز کا منظر کیا ہوگا؟ پلے پڑ رہی ہے بات؟ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے نا، نماز کا منظر کیا ہوگا؟ تالیاں بج رہی ہیں. یہ تو صحابہ کے عشق کا سما ہو گیا. تالیاں بج رہی ہیں ساری. نماز آقا علیہ السلام پہلی صف میں پہنچ گئے، صفیں چیر ہو گئی، نماز کامل ہو رہی ہے. پھر پہلی صف میں کھڑے ہوئے تو پھر حدیث پاک کے لفظ ہیں، اسی متن حدیث کے، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے، سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں، اتنے انہماک سے نماز پڑھتے کہ حالت نماز میں ان کا دھیان دائیں بائیں نہیں جاتا تھا. اب وہ امام تھے، مصلی پر کھڑے تھے. آقا علیہ السلام پہلی صف پر آ گئے. اب حدیث کے لفظ ہیں فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فناکس ابو بکر علیہ السلام. سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ آپ پہلی صف پر آ گئے. اب بتائیے کیسے دیکھ لیا؟ اب اگلے مسئلے پر چلتے ہیں. حدیث کے لفظ میں فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتخلص، آپ نے دیکھ لیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. امام مصلی پر آگے کھڑا ہو، پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تو دیکھ لیتا ہے امام؟ بتا دیجئے. آپ امام بن کے مصلی پر آگے کھڑے ہیں اور کوئی پچھلی صف پہ آگے کھڑا ہو جائے تو امام دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. اور یہ جو بیان کیا کان لا یلتفت فی صلاتی، کہ وہ مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. پچھلا معمول یہ تھا. اس دن جب بے تحاشا تالیاں سنی، وہ سمجھ گئے کہ کوئی اور سبب تو ہو ہی نہیں سکتا. آج جو ہر صحابی حالت نماز میں تالی پہ تالی بجا رہا ہے، کوئی سبب اور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یار آ گئے، آقا آ گئے ہیں. جب یہ سمجھے تالیوں سے کہ آقا آ گئے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، مڑ کے پیچھے دیکھ لیا، مڑ کے پیچھے دیکھ لیا. ان کی تالیاں بجتی رہیں، نماز چلتی رہی. صدیق اکبر مڑ کے، کعبہ ادھر ہے، مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، نماز چلتی رہی. مڑ کے پیچھے دیکھ لی، نماز نہیں ٹوٹی. تو پہلے تھا کہ دھیان حضور کی طرف گیا تو نماز نہیں ٹوٹی. اب مڑ کے پیچھے حضور کا مکھڑا دیکھ لیا، رخ بدل لیا، تب بھی نماز نہیں ٹوٹی. اس لیے کہ جب حضور کو مڑ کے دیکھ لینا، غیر کا مکھڑا ہوتا تو ٹوٹ جاتی، غیر کا مکھڑا ہوتا تو ٹوٹ جاتی. چونکہ جلوہ رب بھی اسی مکھڑے میں نظر آتا تھا.
نماز نہیں ٹوٹی۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں، عاشقوں کی بات کرتے ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یارو نماز یہ ہے، بقایا سب خواب ہے، بقایا سب گرد و غبار ہے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، حضور کو تکنا نماز ہے، حضور کو تکنا نماز۔ تو پیچھے ہٹا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام آگے ہو گئے، جماعت کرا دی، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا اور پوچھا ابو بکر، آقا نے حالت نماز میں جب صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو آقا علیہ السلام نے حکم کیا ان تثبت مکانک، ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، اپنی جگہ پہ قائم رہنا، پڑھاتے رہو۔ فرافع یدیہ فحمد اللہ، سیدنا صدیق اکبر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے مجھے اس قابل سمجھا، شکر ادا کر کے اس کے بعد پھر بات نہیں مانی، پھر مصلی چھوڑ کے ہٹا، اللہ کا شکر ادا کیا ہاتھ اٹھا کر اور پھر واپس ہٹائے، پھر آقا علیہ السلام نے مصلی سنبھال لیا، نماز مکمل کرائی، سلام پھیر کے پوچھا یا ابا بکر ما منعک اذ امرتک ان تثبت مکانک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے مصلی پہ کھڑے رہنا، تم نے کس شے نے تمہیں روک دیا میرے حکم کی تعمیل سے، پھر بھی پیچھے کیوں ہٹائے؟ یہ سوال کیا، کیوں ہٹائے؟ حکم جو تھا میرا کہ کھڑے رہنا۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کا جواب، وہ جواب میں کہتے ہیں آقا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کہاں کہ حضور پیچھے ہوں اور میں نماز پڑھاتا رہوں؟ ہائے 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 ہائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کعبے کو پشت ہو جائے تو خیر ہے، ہائے ہائے، مصطفیٰ کو پشت نہ ہو، کعبے کو پشت ہو جائے خیر ہے، یار کو پشت نہ ہو، کعبے کے کعبے کو پشت نہ ہو۔ دین سارا یہاں ہے، ایمان سارا یہاں ہے، حضور کو پشت نہیں کر سکتے نماز میں، تو عبادت خدا کی ہے اور ادب مصطفیٰ کا ہے۔
اور بات کو آخری ایک حدیث واقعہ یہ سیدنا صدیق اکبر کا، اب سیدنا مولا علی شیر خدا کا مسلک بتا رہا ہوں، ان سب کے مسلک مشرب کیا تھے۔ خیبر سے پلٹے ہیں واپس، سیدنا علی المرتضیٰ کسی مہم پر بھیجے گئے تھے، آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ نے ابھی پڑھنی تھی، آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ذرا بیٹھ، میں تھکا ہوا ہوں، تیری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں۔ لیٹ گئے۔ نہ حضور نے پوچھا کہ علی نماز پڑھ لی عصر کی، نہ علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ آقا ابھی نماز رہتی ہے، نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی نہیں پوچھا کہ آقا نماز رہتی، یہ ڈر تھا اگر بتا دیا کہ آقا ابھی نماز عصر کی پڑھنی ہے تو حضور فرما دیں گے ٹھیک ہے پڑھ لو، تو میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، شاید کسی اور کی گود کا انتخاب نہ ہو جائے۔ میری گود کا انتخاب ہوا ہے، نماز بھی قربان کر دو، نماز قضا ہو جائے گی، یار کی نیند جو مل رہی ہے گود میں وہ تو قضا نہیں ہوگی، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشان ہو گئیں، آج زلفیں حضور کی گود میں آ رہی ہیں، آئے، اور آنکھیں ہر لمحہ لمحہ حضور کے مکھڑے پر گار لینے کا وقت ملے گا، نماز عصر تو تجھے پھر پڑھ لوں گا، یہ قضا نہ ہو جائے، چپ بیٹھے رہے۔ اس میں عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب مغرب ہو گئی آقا علیہ السلام نے چشمان مقدس کھولی اور کھول کر پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ جب وقت تھا عصر کا اس وقت نہیں پوچھا، جب قضا ہو گئی مغرب آ گیا وقت اس وقت پوچھا عصر پڑھ لی تھی۔ یہ سارے عشق کے امتحان ہیں، جیسے رب کہتا ہے لینا انما من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اس طرح آقا بھی لینا علم امتحان لیتے ہیں کہ ادھر نماز ہو ادھر میرا آرام ہو، اس نے امتحان لیا تھا ادھر میرا مصطفیٰ ہو ادھر کعبہ ہو، تو دیکھو کدھر جاتے ہیں، یہ امتحان تھا ادھر آرام مصطفیٰ ہو ادھر عبادت خدا ہو، کدھر جاتے ہیں؟ ہر شے ان کی حضور کے عشق اور ادب کے تابع تھی۔ عرض کی آقا نماز نہیں پڑھی تھی، فرمایا اچھا قضا کر لو، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تکا، تو آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ علی یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور قربان تو آپ کے آرام پہ کروں اور قضا پڑھوں۔ آپ نے دست مبارک اٹھا دیے، دعا کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں مصروف تھا، تیری اطاعت اور تیری بندگی میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں۔ اب دوستو قصہ تو بڑا سادہ ہے، نماز ادا کرنا تو اللہ کی اطاعت ہے، بندگی ہے، یہاں قضا ہو گئی تو پھر بھی اللہ کی اطاعت رہی۔ حضور عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ علی تیری بندگی میں مصروف تھا، تو نماز پڑھنا اللہ کی بندگی ہے یا قضا کرنا؟ بولیے، یہاں قضا ہو گئی ہے اور قضا کو فرما رہے ہیں کہ علی تیری بندگی میں مصروف تھا۔ نہیں، نوکری تو حضور کی ہو رہی تھی، تو پتہ چلا حضور نے نسخہ سمجھا دیا کہ حضور کی نوکری ہی اللہ کی بندگی ہے، علی تیری بندگی اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا، تو پلٹا دے۔ فرماتے ہیں راوی کہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اس طرح کیا اور کھینچا، ڈوبا ہوا سورج اس طرح پلٹ کے واپس آ گیا، لگتا تھا جیسے ڈوریوں سے باندھ کر کسی نے کھینچ لیا، ڈوریوں سے باندھ کے کھینچ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مغرب ہو جانے کے بعد پلٹ کر نہ صرف سورج کو بلکہ ٹیلوں پر دھوپ دیکھی، حضرت علی نے نماز پڑھی۔ یہ تو تھی نماز علی جو آرام مصطفیٰ پہ قربان ہوئی، جو آرام اور جگایا نہیں، ادب مصطفیٰ پہ نماز قربان کر دی، یہ تو علی تھے۔ اب یہاں ایک وجدان کی بات ہے، کہہ دوں
وجدان کی بات، نماز کا وقت تھا، ادھر مصطفیٰ کا آرام، مصطفیٰ کا ادب تھا، حضور کے ادب اور آرام کو نہیں چھوڑا، نماز قربان کر دی۔ یہ حضرت علی کا عمل تھا۔ وجدان کہتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہے، غروب ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تھا تو بولیے اب سورج کہاں تھا؟ بولیے کہاں تھا؟ حالت سجدہ کس حالت میں تھا؟ خدا کے حضور سورج حالت سجدہ میں تھا۔ وجدان کہتا ہے کہ جب یار کے ہاتھ اٹھے ہوں گے تو سورج نے پوچھا ہوگا مولا اب کیا کروں؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ کا منشا ہے، اب سجدے میں رہوں یا واپس جاؤں؟ خدا نے کہا ہوگا سورج نادا علی کو نہیں دیکھا، علی کو نہیں دیکھا، اس نے مصطفیٰ کی خاطر نماز قربان کر دی، سجدے ہوتے رہیں گے، یار نے بلایا ہے واپس چلے جاؤ۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث آتی ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں، سیاستہ میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے مجلس میں، ایک عرابی آیا دیہات کا، ایک شخص، اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ قیامت بولیے کب آئے گی؟ صحابی نے عرض کیا، یہ بروایت امام بخاری فضائل اصحاب النبی کے کتاب سے یہ حدیث دے رہا ہوں، مناقب عمر کے تحت آئی۔ آقا علیہ السلام سے اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کیا کی؟ سوال کیا۔ قربان جائیں صحابہ عاشقان رسول تھے۔ صحابی جواب دیتا ہے لا شیء، یا رسول اللہ تیاری میں کچھ پلے نہیں ہے۔ کیا؟ ایک حدیث میں ہے، بہت ساری روایات بخاری مسلم میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، آقا قیامت کی تیاری میں نہ تو کوئی نماز کا ذخیرہ جمع کر سکا ہوں، نہ روزوں کا، نہ صدقہ خیرات کا، اعمال نہیں ہے پلے آقا کہ جنہیں قیامت کی تیاری کہہ سکوں۔ اور دوسری روایت میں بخاری شریف میں صحابی نے کہا لا شیء یا رسول، آقا کچھ پلے نہیں ہے قیامت کی تیاری کا، الا انی احب اللہ ورسولہ، بس حضور آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت ہی کو دراصل اللہ کی محبت کہا جاتا ہے، ورنہ اعمال تو ہے نہیں اس کے پاس لمبا چوڑا ذخیرہ۔ عرض کی آقا اور کچھ پلے نہیں سوائے حضور کی محبت کے۔ مبارک ہو آپ کو آقا کے جواب پر۔ اور حضرت انس بن مالک بھی یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضور کا جواب سنا اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے دن سے لے کر آج کے لمحے تک صحابہ اتنے خوش کبھی نہ ہوئے تھے۔ آقا نے جواب کیا دیا جب اس نے کہا حضور آپ کی محبت کے سوا کچھ پلے نہیں؟ فرمایا آقا نے جا مبارک ہو، المرء مع من احب وانت مع من احببت، جس سے تجھے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ عرض کی حضور آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں؟ فرمایا جا جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ میری محبت کو سنبھالے رکھ، اس کا دامن تھام، میری محبت کو سلامت رکھ، یہ محبت کام آئے گی۔ لوگوں باقی سب قصے کہانیاں ہیں، اعمال سب قبول ہوں گے اگر عشق و محبت رسول ہوگی۔ عشق و محبت و ادب رسول نہیں ہے کوئی اعمال نہ کام آئے گا، نہ قبول ہوگا، نہ جنت کا باعث بنے گا، بلکہ اعمال اور اعمال والے لوگ بے محبت و بے ادب رسول خود بھی دوزخ کا ایندھن جا بنیں گے۔
قیامت اور آخرت کی تیاری کے لیے حضور کی محبت کا ذخیرہ تیار کر لو، حضور کی محبت کا خزانہ تیار کر لو، ساری محبتیں آقا کی محبت پہ قربان کر دو۔ حضور کے لیے رونا سیکھو، حضور کے لیے تڑپنے والا دل حاصل کرو، حضور کے لیے آنکھوں کو پرنم کیا کرو، حضور کے لیے تڑپا کرو، حضور کے لیے بے چین رہا کرو، حضور کے لیے جیا کرو، حضور کے لیے مرنا سیکھو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کر دو صاحب گنبد خضرا کے لیے۔ حضور کی رضا کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، ہر وقت دھیان میں حضور کے دھیان میں رہا کرو، حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے پیار، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا زیور، اپنا لباس بنا لو۔ یہی چیز ایمان کی رونق بنے گی، اسی سے سارے اعمال اور عبادات قبول ہوں گے، اور یہی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اور آپ کی اسی محبت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے فخر کیا تھا۔ آپ کی سنیوں، عاشقوں، غلاموں، غلامان مصطفیٰ ہو، غلامان اہل بیت ہو، غلامان صحابہ و اولیاء ہو، بن دیکھے جو یار سے محبت کرتے ہو، حضور سے عشق کرتے ہو، حضور کے اسی بن دیکھے عشق پر حضور نے صحابہ کی مجلس میں صحابہ کے سامنے بیٹھ کر تم پر فخر کیا تھا، تم پر فخر کیا تھا، آپ کا نام لے کر، آپ کا نام لے کر۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو، فرمایا کہ پوچھا صحابہ سے، بولو عجیب ایمان کن کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بولو عجیب ایمان کن کا ہے جن پر تعجب ہو؟ ایکم اعجب ایمانا الیکم، کون ہے لوگ جن کا ایمان بڑا عجیب ہے؟ تو صحابہ کرام نے سوچا اور سوچ کر اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا، عرض کہ یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان بڑا عجیب ہوگا۔ آقا نے فرمایا کیف لا یؤمنون وہم عند ربہم، ملائکہ کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ ہر وقت تو رہتے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور عرش پہ اس کی انوار و تجلیات کے جلوے کرتے ہیں، بھلا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ صحابہ چپ کر گئے، پھر سوچا بتاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا ان کا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ آقا نے فرمایا کیف لا یؤمنون وینزل علیہم الوحی، ان کے اوپر خود اللہ کی وحی اور کلام اترتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ تو انبیاء کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ صحابہ کرام پھر حیران ہوئے، پھر سوچ کے کہنے لگے آقا اگر فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں، تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ ہمارا ہی ایمان عجیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے فنحن یا رسول اللہ، پھر حضور ہمارا ایمان عجیب ہوگا۔ میرے آقا ہنس پڑے، فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، ہر وقت میرا بکھڑا دیکھتے ہو، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوبے سورج پلٹ رہے ہیں، 14ویں رات کا چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے درخت زمین کے سینے چیر کر میرے قدموں پہ آ رہے ہیں، جانور سجدے کر رہے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ اگر سب کچھ دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ تمہارا ایمان میں بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ تو پھر عرض کرنے لگے آقا پھر سانو معلوم نہیں، حضور معلوم نہیں پھر کس کا ایمان عجیب ہے؟ آقا نے فرمایا سنو تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک عجیب ایمان کن کا ہے۔ فرمایا عجیب ایمان میرے نزدیک ان لوگوں کا ہے، وہ امتی الذین یاتون بعدی لم یرونی ویؤمنون بی ولو رآنی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ فرمایا ایمان عجیب میری امت کے ان لوگوں کا ہوگا جو بعد کی صدیوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر میری زلفوں کے ذکر پر بار گاڑ جائیں گے،
مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ساری رات بیٹھ کر میرے عشق کے تذکرے سنیں گے، میری زلفوں کے اسیر ہوں گے، میرے مکھڑے پر قربان جائیں گے، میرے گلی کوچوں کا چلنا بات سنیں گے، اور میرے اوپر جان مال سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ بن دیکھے میرے عاشق ہوں گے، ایمان تو ان کا عجیب ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا ایمان حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کے ساتھ سلامت رکھے، اور آقا کا یہ مباحات، اس امت کے عشق اور محبت پر حضور کا خوش ہونا، وہ خوشی سلامت رہے اور ہمیں وہ نصیب رہے، اسے زندگی کا زیور بنائیں۔ میرا پیغام ہے، عمر بھر کے لیے پیغام ہے، اسی پیغام کو عام کریں۔ یہی منہاج القرآن ہے، یہی منہاج القرآن ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ حضور کے عشق، محبت اور ادب کے پیغام کو زندہ کرو، اپنی زندگیاں اس کے تابع کرو، اور حضور کی امت جو سو رہی ہے، مردہ ہوتی جا رہی ہے، اسے عشق مصطفیٰ کے ساتھ پھر سے زندگی دو۔ اسی سے مصطفی انقلاب کی بنیاد ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔